عرض کی آقا تین چیزیں، تین کام مجھے بھی بڑے پسند۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بتلاؤ تمہیں کیا پسند؟ فرمایا پہلی بات یہ پسند کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، دیدار کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے۔ اور عرض کی آقا مال میرا ہو، حکم اشارہ آپ کا ہو، ضرورت دین کی ہو، قربان کرتا چلا جاؤ۔ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یہ نسبت، یہ رشتہ داری، یہ تعلق داری آقا یہ مجھے بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا تین کام مجھے بھی بڑے پسند۔ حضور نے فرمایا عمر بتلاؤ تمہیں کیا پسند؟ کہا الامر بالمعروف، نیکی کو زمین کے چپے چپے پہ پھیلا دوں، ایک ایک انسان تک نیک بات پہنچا دوں، یہ بڑی پسند۔ برائی کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دوں، برائی کو بالکل ختم کر دوں، یہ کام مجھے بڑے پسند۔ اور فرمایا تیسری نیکی، تیسرا کام وہ مجھے یہ پسند، وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، پرانا لباس، پھٹا پرانا بوسیدہ لباس پہننا مجھے بڑا پسند۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا تین کام مجھے بھی بڑے پسند، بھوکے کو کھانا کھلاؤں، میرا مہمان کوئی ضرورت مند سوالی بن جائے، کوئی بھوکا ہو میرے پاس آ جائے، جی چاہتا ہے اس کی خوب خدمت کروں، اسے رجا دوں۔ اور فرمایا کہ ضرورت مند کون، حاجت مند کون، یعنی ننگے کو کپڑا پہنانا پسند۔ اور تیسری بات عجیب فرمائی، فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو سب سے زیادہ پسند۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا تین کام مجھے بھی بڑے پسند۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی بتلاؤ تمہیں کیا کام کرنا پسند؟ فرمانے لگے اے اللہ کے حبیب نبی مجھے بڑے پسند ہے جو تین کام، وہ یہ ہے، فرمایا الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی الصیف۔ فرمانے لگے اے اللہ کے حبیب نبی یہ تین کام کرنا مجھے بڑے پسند ہے، مہمان کی خدمت کرنا مجھے بڑا پسند ہے، ضرورت مند کوئی آ جائے، سوالی آ جائے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا بڑا پسند ہے، رب کی راہ میں دین اسلام کے پھیلانے اور اشاعت کرنے کے لیے اپنی تلوار چلانا پسند ہے۔ اور فرمایا اے اللہ کے حبیب نبی گرمیوں کے روزے بڑے پسند۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے نیچے بیٹھے، حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ فَبَيْنَاهُمْ إِذْ جَاءَ جِبْرَائِيلُ، نقشہ یہ بنا ہوا ہے، صحابہ حضور کا دیدار کر رہی ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اسی دوران جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب نبی اللہ نے آپ کی اس مجلس کو، اس محفل کو، آپ کو، صحابہ کو بڑے غور سے دیکھا،
اللہ رب العزت نے یہ باتیں سن لی، بڑی قیمتی باتیں آپ نے بھی ارشاد فرمائی، ابو بکر عمر عثمان و علی نے بھی ارشاد فرمائی۔ میرے اللہ کو وہ باتیں بھی بڑی پسند آئی ہے اور میرے اللہ نے بھیجا ہے مجھے، اے جبرائیل جاؤ، جب اپنی اپنی پسند بتائی جا رہی ہے، اپنی اپنی چاہت کی باتیں بتلائی جا رہی ہیں، اور جبرائیل چلے جاؤ، جا کر اس محفل میں جہاں اللہ کے حبیب نبی اور صحابہ کی محفل گرا میں جا کر کے اے جبرائیل اپنی پسند بھی بتلاؤ، اللہ کی پسند بھی بتلاؤ۔ جبرائیل امین اپنی اور اللہ کی پسند لے کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آ جبرائیل بتلاؤ تمہاری کیا پسند؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب نبی، ان کنت اہل الدنیا، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا، میں انسان ہوتا، میں آپ کا امتی ہوتا، اللہ مجھے جبرائیل نہ بناتے، مجھے بندہ بنا دیتے، انسان بنا دیتے، تو مجھے یہ 3 کام کرنے بڑے پسند تھے۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ جبرائیل کہنے لگے، ارشاد الضالین، گم شدہ کو راستے پہ لگانا مجھے بڑا پسند۔ آج کا انسان اس نیکی کو نیکی ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ رب کائنات نے جہاں عبادت کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی، روزہ عطا فرمایا، حج عطا فرمایا، عمرے کی سعادتیں عطا فرمائی، زکوٰۃ خیرات صدقات کی نیکی اللہ نے عطا فرمائی، ماں باپ سے محبت و خدمت کا جذبہ عطا فرمایا، اولاد کی اچھی تربیت، حسن اخلاق کا ہمیں اللہ نے درس دیا، لیکن اور لوگوں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، ہمیں تو اللہ نے اسلام دین ہی ایسا عطا فرما دیا، اگر تو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق رات کو سو جائے گا، تیرا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ آج کے ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں جی کہ دین تو بڑا مشکل ہے۔ کہاں مشکل؟ صرف نبی کے طریقے پہ سو جا، تیری ساری رات، سردیوں کی رات بھی لمبی ہے، 8-9 گھنٹے تو سویا، خراٹے، مزے کی نیند، لیکن نیند کا آغاز تو نے نبی کے طریقے پر کیا تو اللہ رب العزت اس سونے کو بھی عبادت بنا دے۔ یاد رہے، صرف مولوی، عالم، حافظ، قاری نہیں، کوئی بھی امتی حضور کے طریقے پہ سوئے، اللہ اس کا رات بھر کا سونا عبادت بنا دے۔ حضور نے فرمایا راستے سے تم جا رہے ہو، کوئی کانٹا پڑا ہے، خاردار جھاڑی پڑی ہے، لکڑی پڑی ہے، کوئی پتھر ہے، بٹا ہے، راستہ صاف کر دے، یہ تیرا بٹا اس نیت سے اٹھا کر ایک طرف رکھنا، کسی بزرگ کو، نابینا کو، کسی بچے کو ٹھوکر لگ کے چوٹ نہ لگ جائے، تو نے اس نیت سے ایک پتھر اٹھا کر، اینٹ کا روڑا اٹھا کر ایک طرف رکھا، راستہ صاف کیا، اللہ فرماتے ہیں تجھے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماؤں۔ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب نبی، ان کنت من اہل الدنیا، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا، اگر میں انسانوں میں سے ہوتا، پہلا کام مجھے یہ کرنا بڑا پسند ہے۔ فرمایا ارشاد الضالین، گم شدہ کو، جس سے راستہ گم ہو گیا، اس کو لے کر اس کے راستے پر چڑھا دینا، چلا دینا مجھے بڑا پسند ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس راستے سے کیا مراد؟ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ دونوں راستے اس سے مراد ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی راستہ بھول گیا،
کوئی راستہ بھول گیا، کوئی گلی بھول گیا، کوئی محلہ بھول گیا، کوئی چوک بھول گیا، مڑنا ادھر تھا ادھر مڑ گیا، دنیا کے اعتبار سے کوئی راستہ بھول گیا۔ فرمایا بھولے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانا جبرائیل کو بھی پسند، اللہ کو بھی پسند۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہمارے پاکستان میں کچھ شہر مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے راستہ نہیں پوچھنا، راستہ پوچھو گے جانا مشرق ہوگا تمہیں مغرب پہنچا دیں گے۔ میرے ساتھ بنی، لاہور گیا میں اور جانے کی بڑی جلدی تھی، تاخیر ہو رہی تھی سفر کی وجہ سے، آج کل جیسے سردیوں کے اور دھند کے دن تھے تو ہم اس وجہ سے سفر ذرا مشکل ہو گیا۔ جمعے کی ہی رات تھی، جمعہ پڑھا کے میں نکلا تو ایک علاقہ ہڈیارہ برکی بارڈر کی طرف جانا پڑتا ہے لاہور سے، پہلی دفعہ وہاں جانا تھا، بہت سالوں کی بات ہے، تو شہر سے گزر کے جانا تھا۔ ہم پوچھیں ہڈیارہ برکی، ایک نے کہا ادھر چلے جاؤ، اس سے پوچھا اس نے کہا ادھر جاؤ، اس سے پوچھا اس نے کہا ادھر جاؤ، اس نے کہا ادھر جاؤ۔ 1.5 گھنٹے کے بعد جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا قربان جائیں، راستہ بتانے والوں کے بھی اور راستہ چلنے والوں کے بھی۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا جی 1.5 گھنٹے میں جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں، جتنی جلدی تھی اتنی دیر ہے۔ اور بھی کچھ علاقے مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں راستہ نہ پوچھنا کسی سے، خود ہی اللہ سے مدد لے لینا۔ بہرحال جبرائیل امین کہتے ہیں ارشاد الضالین، دنیا میں بھی اگر کوئی راستہ بھول جائے، گلی محلہ بھول جائے، راستہ بھول جائے، فرمایا کہ اس کو صحیح راستہ دکھانا بڑا پسند ہے۔ لیکن علماء اکرام نے لکھا خاص طور پر مراد یہ ہے جو رب کا راستہ بھول گیا، جنت کا راستہ بھول گیا، اپنے نبی سے محبت کا راستہ بھول گیا، نبی تک پہنچنے کا دین کا راستہ بھول جائے، ایسے آدمی کو راہ راست پر لانا بڑا پسند ہے۔ اور لوگوں، اسی لیے رب کائنات نے ہمیں ایک دعا عطا فرمائی جو ہر نماز میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ مبارک ہو ان جماعتوں کو، ان لوگوں کو جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، نماز کا راستہ دکھایا کرتے ہیں، دین کا راستہ دکھایا کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کا راستہ دکھایا کرتے ہیں، انہیں ذکر اور تلاوت قرآن کا راستہ دکھایا کرتے ہیں۔ آج جو بھی ان باتوں پر عمل کر رہا ہے، وہ کوئی جماعت ہو یا کوئی فرد واحد ہو، سب لوگ سن لیں یہ جبرائیل کی پسند کا کام کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے اگلی بات عرض کر دیا کہ وَمُعَاوِنَةُ أَهْلِ عَيَّالِ الْمُعْسِرِينَ، عرض کی آقا ایک کام اور ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، اور وہ یہ ایسا آدمی جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں۔ سمجھنے کی بات ہے، اولاد بچے زیادہ ہیں، کمائی تھوڑی ہے، اللہ کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بلے بلے ہو گئی، بیٹے کو انجینئر بنایا، بڑی دولت آ گئی۔ یاد رہے، نہ تعلیم سے دولت ملتی ہے، نہ کسی ہنر فن سے دولت ملتی ہے، نہ کاریگری سے ملتی ہے، اور نہ ہی محنت کرنے سے ملتی ہے دولت۔ اگر محنت کرنے سے ملتی، سب سے زیادہ دولت مزدور کے پاس ہوتی۔ مزدور سے زیادہ پسینہ کون بہاتا؟ کتنے لوگ ہیں اتنی سی قلم چلاتے ہیں لاکھوں کما لیتے ہیں، نہ پسینہ
نہ گرمی میں بیٹھنا نہ سردی میں بیٹھنا، ہر طرح کا اچھا موسم، صرف قلم چلائی لاکھوں مل گئے، قلم چلائی، اس کا مطلب ہے محنت سے نہیں ملتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے میں سفر میں تھا، ایک ساتھی کہنے لگا جی تعلیم حاصل کی ہوتی تو ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا۔ میں نے کہا تعلیم سے کیا مراد؟ کہنے لگا ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے۔ میں نے کہا آپ کے ملتان کی صرف اگر بات کریں، صرف ملتان میں ایک سال میں تقریباً 500 سے زیادہ ڈاکٹر بن کر تیار ہوتے ہیں، پڑھ کر تیار ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہر سال 500، آدھا کر لو، آدھے میں سے بھی تھوڑا 200 کر لو، 200 تیار ہوتے ہیں، 10 سالوں میں کتنے ہو گئے؟ 10 سالوں میں کتنے ہو گئے؟ 200، یعنی 2000 ڈاکٹر۔ تو میں نے کہا ملتان میں ڈاکٹر مشہور کتنے ہیں؟ کہنے لگے جی 20-25 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ میں نے کہا باقی کدھر گئے؟ اب اس نے ذہن پہ زور دیا تو کہنے لگا قاری صاحب بات سمجھ میں آ گئی، ہر ڈاکٹر کو دولت نہیں ملتی۔ MBBS کر کے ہماری گلیوں میں بیٹھے ہیں، کلینک ڈالے بیٹھے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم سے تعویذ لے رہے ہیں قاری صاحب دعا کرو ہمارا کلینک چلے۔ تو تعلیم سے، محنت سے، ان چیزوں سے دولت نہیں ملتی اس کو ہے جس کو میرا اللہ عطا فرما، بطور انعام کے یا بطور آزمائش کے دولت ملا کرتی ہے۔ بہرحال جبرائیل امین کہنے لگے اللہ کے حبیب نبی وَمُعَاوِنَةُ أَهْلِ عَيَّالِ الْمُعْسِرِينَ، ایسے لوگ، ایسا آدمی آل اولاد زیادہ میرے اللہ نے عطا فرما دی، لیکن ذریعہ آمدن اتنا زیادہ کوئی نہیں، خرچ زیادہ، آمدن تھوڑی ہو جایا کرتی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوا کرتی۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب نبی، ایسے معسرین اور مسکین لوگوں کا تعاون کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مشہور یہ ہے ابا مر جائے، ایک مر گیا تو یتیم، دونوں مر گئے تو مسکین۔ کچھ اس کا الٹ سمجھتے ہیں، ایک مر جائے تو مسکین، دونوں مر گئے تو یتیم۔ نہیں، ایک ماں باپ میں سے چلا گیا یا دونوں، وہ یتیم ہے۔ جس کے سب سلامت ہے، آمدن تھوڑی ہے، خرچہ زیادہ ہے، وہ مسکین ہے۔ اور مسکین کو زکوٰۃ، صدقات، عشر، تمام چیزیں آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چل تیرے ہاتھ پیر تو سلامت ہے، اگر مسکینوں کو نہیں دیں گے تو پھر مصنوعی مسکین بڑے ہیں، مصنوعی مسکین ملک میں بھرے پڑے ہیں۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب نبی، ایسا غریب آدمی جو مسکینی کی حالت گزار رہا ہو، آل اولاد زیادہ، گھر کے افراد اللہ نے زیادہ عطا فرمائے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ مال نہیں ملا، اولاد مل گئی۔ اور لوگوں حقیقت بات ہے، کئی گھر ایسے ہوتے ہیں اولادوں سے بھرے پڑے لیکن مال کوئی نہیں، اور کتنے ایسے دولت سے بھرے پڑے اولاد کوئی نہیں۔ ہر محلے کی کہانی ہے۔ اور تیسری بات جبرائیل امین عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب نبی والحب للغرباء القانتین، ایسا غریب آدمی ہے تو غریب ہے، پاس دولت کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، ضرورت کا بھی سامان کوئی نہیں، لیکن وہ غریب ہو کر غربت میں بھی دستے سوال دراز نہیں کیا کرتا، کسی کے پیچھے نہیں پڑا کرتا، بار بار سوال نہیں کیا کرتا، خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، صبر کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب نبی، جو
آدمی غربت میں بھی اپنے عزت نفس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، میں جبرائیل کو یہ کام بڑا پسند کہ چپکے سے ایسے آدمی کا تعاون کر دوں۔ ہم سے جب تک کپڑا پکڑ کے کھینچ کے مانگا نہ جائے ہم نہیں دیتے، ہم نہیں دیا کرتے۔ علاقے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گزشتہ 3-4 سالوں میں ہماری تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آئی، میڈیا نے سمجھایا کہ سفید پوش لوگ سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، آمدن کمائی اتنی کہ اس میں نہیں ہوتا گزارا، لیکن حیران ہوں کہ وہ لوگ اسی میں گزارا کرتے ہیں، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، بلکہ ایسا جملہ بھی نہیں بولتے کہ اگلے آدمی کو شک نہ ہو جائے کہ یہ سوال کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی آقا میں اگر انسان ہوتا تو یہ 3 کام مجھے بڑا پسند تھے۔ اب صحابہ بھی حضور علیہ السلام بھی خاموشی سے متوجہ ہیں کہ جبرائیل نے اپنی پسند بتلا دی، اب اللہ کی پسند بتلائی جائے گی۔ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کر دی، اے اللہ کے حبیب نبی، میرے اللہ کو بھی 3 باتیں پسند، یعنی جو بندہ یہ باتیں اپنائے، یہ عمل کرے، یہ کام کرے، میرے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل دیر نہ کرو، میرے رب کی پسند مجھے بتلا دو، میرے رب کی پسند میرے صحابہ کو بتلا دو۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب نبی، اللہ کو پہلا کام، پہلی بات اپنے بندوں میں یہ پسند ہے، فرمایا بذل الاستطاع، کوئی جوان آدمی اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے اپنی جوانی کی تمام صلاحیتوں کو اور اپنی جوانی کو بھی اگر رب کے لیے قربان کر دے، میرے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بذل الاستطاع، او لوگو کوئی آدمی اپنی جوانی کو رب کے نام پر قربان کر دے، اپنی جوانی کی تمام صلاحیتوں کو رب کے لیے قربان کر دے، رب کے لیے لگا دے، یعنی دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے، ایمان کی سربلندی کے لیے، رب کی محبت کے جذبات میں آ کر اپنا سب کچھ رب کے نام پر جوانی میں قربان کر دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا پسند۔ بڑھاپے کی نیکی بھی اللہ کو پسند ہے، بڑھاپا بھی اللہ کو پسند، کتنا پسند؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ فرماتے ہیں، ان جملوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بوڑھا اپنے بڑھاپے میں اپنی جوانی کو برباد کر کے میں اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے سب پتا ہے اس نے جوانی کہاں برباد کی، جوانی کا غرور، شباب کی مستی، گرم خون، پارٹی برادری کی ترنگ، ان تمام مستیوں میں، غرور میں اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو نے اپنی جوانی کہاں غارت کی، کہاں برباد کی، لیکن اب بڑھاپا آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ صحت تندرستی اسلام والا بڑھاپا عطا فرمائے۔ بڑھاپا بڑی عجیب چیز ہے،
سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب ترجمانی کیا کرتے تھے. فرماتے تھے آنکھوں کی بصارت چلی گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی، دانت بھی گئے، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی. تمام زمانے نے ٹھکرا دیا، اولاد نے بھی ٹھکرا دیا، برادری نے بھی ٹھکرا دیا، پارٹیوں نے بھی ٹھکرا دیا، ہمارے کسی کام کا نہیں. اللہ فرماتے ہیں زمانے بھر کا ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا، اور میں اللہ کو پتا ہے جوانی کن کاموں میں لگائی، لیکن جب آ کر ندامت کے آنسو میں اللہ کے سامنے بہاتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اللہ اس کو بغیر تانا دیے، بغیر پچھلی باتیں سنائے، میں اس کے ایک ندامت کے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بوڑھا بڑھاپے میں آ کر ہر طرف سے جب ٹھکرایا گیا، ہر طرف ہر راستہ جب بند ہو گیا، رب کی راہ میں، رب کے گھر میں، رب کے دروازے کو آ کر کھٹکھٹایا کرتا ہے، رب کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا کرتا ہے اور کہا کرتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ بوڑھا بابا زندگی ساری برباد کر کے بڑھاپے میں اللہ کے دربار میں آ کر جھولی پھیلا کر یہ سوال کرتا ہے مولا جوانی برباد بھی کر دی اور چلی بھی گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، مولا اب آپ کے دروازے کے سوا دروازہ کوئی نہیں، مولا میں کہاں جاؤں، کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں، لہٰذا تو ہی مجھے معاف کر دے، تو ہی مجھے اپنا لے، مولا تو ہی اپنے دامن میں مجھے جگہ دے دے. رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے ایک آنسو کی میں لاج رکھتے ہوئے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں. عرض میں یہ کر رہا تھا لوگوں، رب کائنات کو بڑھاپا بھی بڑا پسند. اللہ اکبر. ایک اور حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرا بندہ اسلام والی زندگی گزارتے گزارتے 50 سال کا ہو جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے ریٹائر، چھٹی، دنیا چھوٹ رہی ہے، اب یہ لوگوں کے کام کا نہیں رہا، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسلام والی زندگی گزارتے گزارتے یہ 50 سال کا ہو گیا. 50 سال کی عمر میں اپنے اس مسلمان بندے کو پہلا انعام دیا کرتا ہوں. فرمایا فحاسبتہ حسابا یسیرا، میں اللہ اپنے اس 50 سالہ بندے کا حساب کتاب آسان کر دیا کرتا ہوں. اب یہ آگے چلا، میں اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی، اب یہ 60 سال کا ہو گیا. جو ہی 60 سال کا ہوا حکومت پاکستان کہتی ہے او بابا جی چلو تم ریٹائر ہو گئے، ہمارے قابل نہیں رہے، 4 پیسے ہیں یہ لو گھر جاؤ. اب گھر جا کے مزے کرو، مزوں والی زندگی گزارو. کیوں؟ 40-50 لاکھ روپے جو مل گئے. پھر بابا جی بڑے مزے کرتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد خوب مزے ہوتے ہیں. اولاد کہتی ہے بابا جی بس اب آپ نے بہت کما لیا، بڑی محنت کی، صبح صبح تیار ہو کے دفتر جاتے آتے، یہ وہ بڑی محنت کی ہے، اب آپ بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ کے کھاؤ. اچھا بھول جاتا ہے بابا جی بھول جاتا ہے، اور اس بھول میں سارے پیسے اٹھا کے دے دیتا ہے.
جب تک وہ پینشن کے پیسے، ریٹائرمنٹ کے پیسے گھر میں موجود ہیں، اولاد خود بھی کھاتی رہتی ہے، بابے کو بھی کھلاتی رہتی ہے۔ جس دن اولاد ان پیسوں کو برباد کر دیتی ہے، پھر بابا اسی پرانی بھول میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب بھی میری عزت ہوگی، اب بھی میری فرمائشیں چلیں گی، اب بھی میرا حکم چلے گا، اب بھی مجھ سے مشورہ لیا جائے گا۔ لیکن اس بابا جی کو کیا پتا، او بابا جی یہ عزت تمہاری نہیں تھی بلکہ تمہاری کمائی کی عزت تھی۔ اور میری ساس صاحبہ جو تھی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اکثر ایک واقعہ سنایا کرتی تھی۔ وہ واقعہ تو ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا، کتابوں میں ہے۔ سیدھے سادے تھے، علم والے سیدھے سادے ہوا کرتے ہیں، نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتے۔ تو کوئی بادشاہ وقت تھا، انہوں نے ان کی دعوت کی کہ میرے محل میں تمہاری دعوت ہوگی۔ اچھا جی دعوت ہے، کب؟ فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا۔ ٹھیک ہے جی ماں۔ اب بادشاہ نے کہا بھی جب ایک اللہ والا جو آ رہا ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی بلا لو، وزیر بھی آ جائے، مشیر بھی آ جائے، کوئی مالشی پالشی سارے آ جائیں۔ اب سارے آئے، جبہ کبہ لگا ہوا، ٹھپ 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 کرتے ہوئے اندر، کوئی روکتا نہیں ان کو۔ جب شیخ سعدی آئے، جانے لگے، تو آگے سے دربانوں نے روک لیا۔ او بھائی کدھر؟ کہنے لگا جی میری دعوت آؤ۔ چل چل، دعوت یہاں جبے والوں کی ہوتی ہے، کبے والوں، کوئی سوٹ بوٹ تو ہے نہیں تیرا، چل یہاں سے۔ اور کہنے لگا میری وجہ سے سب کی دعوت ہے۔ کہنے لگا اچھا ایسے ہی کہتے ہوتے ہیں، چلو شاباش، اپنے گھر جاؤ، وہیں دعوت ہوگی، بیوی کھلائے گی۔ اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہے بادشاہ کے جو مہمان دعوت پہ آ رہے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، سوٹ دیکھو، بوٹ۔ کہنے لگا اچھا۔ گھر گئے، نکالا جبہ، پہنا، ترا باندھا اوپر، آئے، پھر جب ٹھپ ٹھپ کرتے ہوئے آئے، انہوں نے روکا ہی نہیں، سیدھے اندر جب گئے، قورمے کا بڑا تھال آیا، کھانا آیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی پہلے جو ہے نا حضرت شروع کریں گے، پھر ساتھ میں باقی بھی۔ حضرت نے کیا کیا، اپنا ترا کھولا، پٹکی کھولی، اور یہ حصہ نکال کر سالن میں ڈبو دیا۔ حضرت یہ کیا؟ پھر یہاں سے پکڑا، یہ ڈبو دیا، یہاں سے قمیض پکڑی، یہ ڈبو دی۔ اللہ والے یہ کیا؟ کہنے لگے بھائی دعوت میری نہیں ہے، دعوت ان کی ہے۔ دعوت میری نہیں ہے، دعوت ان کی ہے۔ نہیں آپ کی ہے۔ کہا جب آپ آیا تھا نا، کسی نے داخل نہیں ہونے دیا، لیکن جب جبہ پہن کے آیا، ترے لگا کے آیا، تو پھر مجھے استقبال بھی ملا، راستہ بھی میرا چھوڑا گیا، پتا چلا اس لباس کی دعوت ہے، میری دعوت کوئی نہیں۔ لہذا بابا جی کے جب پینشن کے پیسے، ریٹائرمنٹ کے پیسے ختم ہوتے ہیں، تو بابے کی عزت بھی ختم۔ دنیا کے اعتبار سے تو عزت ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ 60 سال کی عمر میں آ کر دنیا میں ریٹائر ہونے والا بابا جی، اور بابا جی تجھے دنیا نے تو ریٹائر کر دیا، تیری اولاد نے منہ پھیر لیا، سارا سرمایہ کھا کر اب آنکھیں بند کر لی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تو اسلام والی زندگی گزار رہا ہے، تیرا بڑھاپا میں اللہ کے ہاں بڑا قیمتی بنتا جا رہا ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، جب تو 60 سال کی عمر میں آ جائے گا، میں اللہ پہلے بھی تجھ سے محبت کیا کرتا ہوں، اب اور زیادہ تجھ سے محبت کیا کروں گا۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کی عمر میں یہ بابا جی آ جائے، اللہ رب العزت اعلان کر دیتے ہیں اے تمام کے تمام فرشتوں، میرا وہ فلاں بندہ 70 سال کی عمر میں آ گیا، میں اللہ تو پہلے بھی محبت کیا کرتا ہوں، اور فرشتوں اب تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔
یہی بابا جی چلتے چلتے 80 سال کی عمر میں آ گیا، 80 سال کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے 80 سال کے بابا جی سب نے چھوڑ دیا، میں اللہ تجھے کیسے چھوڑوں؟ تیری سفیدی آ گئی، بال سفید ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری بدعمالیاں، تیری جوانی کے گناہ تو میرے سامنے ہے، میں اللہ چاہوں انہی کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈال دوں، تجھے جہنم کا عذاب دے دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے 80 سال کے بابا جی تیری سفید بالوں سے میں اللہ کو حیا آتی ہے کہ تجھے جہنم میں ڈالوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کسی سے حیا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ اعزاز ہے بابا جی کا۔ لیکن جس بابا جی سفید بالوں والے سے میرا اللہ جیسی ہستی حیا کرے، جوان بیٹے کو حیا نہیں آتی۔ بہت دور نکل گئی، حضور علیہ السلام نے کی اس محفل کا واقعہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے اللہ کی پسند ارشاد فرمائی کہ میرے اللہ کو پہلا عمل پسند فرمایا بذل الاستطاع۔ اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے کا عمل بھی بڑا پسند ہے، لیکن کوئی جوان جوانی میں اپنی جان بھی، اپنے جذبات بھی، اپنی صلاحیتیں بھی اگر میں اللہ کے لیے لگا دے وہ جوان بڑا پسند۔ خاندان کے لیے جوانی کا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے، برادری کے لیے جوانی بڑی قیمتی، علاقہ، ماحول، محلہ، پارٹی سب کے لیے بڑی قیمتی یہ جوانی۔ مارکیٹ میں پیسہ کمانے کے لیے بھی یہ جوانی بڑی قیمتی۔ بابا کوئی مزدور ہو، لوگ اس کو مزدوری پہ نہیں لاتے، یہ کیا کام کرے گا؟ کوئی جوان تکڑا لاؤ جو کوئی کام تو کر سکے۔ لیکن وہ لوگ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جوانی تیرے گھر بار کے لیے بھی بڑی قیمتی، تیرے ماں باپ کے لیے بھی بڑی قیمتی، تیری بیوی اور بچوں کے لیے بھی جوانی بڑی قیمتی، تیری پارٹی، تیری برادری، تیرے خاندان کے لیے بڑی قیمتی، مارکیٹوں کے لیے، انجمن تاجران کے لیے یہ تیری جوانی بڑی قیمتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر جگہ تیری جوانی کی قیمت ہے، کیا میرے اللہ کے ہاں تیرے جوانی کی قیمت کوئی نہیں؟ ہاں اللہ کو بھی یہ جوانی کا زمانہ بڑا پسند ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن زمین تیرے پیروں کو پکڑ لے گی، اس وقت تک نہ چھوڑے گی جب تک اللہ کے سوالوں کے جواب نہ دے دو۔ اللہ سوال کرتے جائیں گے، جواب ہوگا تو جواب دے گا، نہیں ہوگا خاموشی اختیار کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا۔ کئی سارے سوال کیے جائیں گے، انہی سوالوں میں سے میرے اللہ سوال فرمائیں گے او میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا جوانی کو کن کاموں میں لگایا؟ کیا جواب دیں گے؟ پھر اس وقت رب کائنات کے اس سوال پر کیا جواب آئے گا؟ جوانوں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اپنی جوانی کی قیمت جانو، اپنی جوانی کی عظمت جانو۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ احد کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آستینیں چڑھائی ہوئی، تلواریں ہاتھ میں ہیں، لہراتے ہوئے جا رہے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ ایک نوجوان سامنے سے آ رہا ہے، مسلمان کوئی نہیں، اپنے پلو کے اندر، جھولی کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی ہے، ایک ایک کھاتا آتا ہے، منہ میں بھی کھجوریں، ہاتھ میں بھی کھجوریں، جھولی میں بھی کھجوریں، چمکتی جوانی ہے۔ امام الانبیاء کے قریب آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جوان کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جوان اپنی جوانی کو اپنے رب کی محبت میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی جوانی گرم خون کی طرف دیکھا
کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں بھی اپنی جوانی آپ کے رب کے لیے قربان کر دوں مجھے کیا ملے گا؟ یہ دنیا ہے ہی ایسی، جوان ہو یا بوڑھا کوئی کام کوئی عمل کریں تو پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ملے گا کیا۔ اسی لیے ہم لوگ علماء اور خطباء واعظین درس دینے والے حضرات اور اسی طرح ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی نماز بتاتے ہیں تو نماز کا فائدہ بھی بتاتے ہیں، تلاوت بتاتے ہیں تو تلاوت کا فائدہ بھی بتاتے ہیں، ذکر اذکار اللہ کی راہ میں چلنا دعوت و تبلیغ کرنا یہ بھی بتاتے ہیں، اس کا فائدہ بھی بتاتے ہیں کہ ملے گا۔ یہ پہلا قدم اللہ کے راستے میں جب نکالو گے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب بتاتے ہیں ابھی آپ کے دل میں بھی جذبہ آیا چھوٹی سی حدیث اور اتنا بڑا فائدہ سن کر کہ اللہ کے راستے میں جانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا بیٹا ناظرہ قرآن مجید پڑھ لے مکمل کرے، بیٹا ہو یا بیٹی، فرمایا جس کی اولاد ناظرہ قرآن مجید پڑھ لے اللہ اماں ابا کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب دل میں آیا ہوگا میں اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی قرآن کے حافظ ہوں، فرمایا جس کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن بن جائے اسے خود کیا انعام ملے گا۔ روایات بھری پڑی ہے، حدیثیں بھری پڑی ہے، لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اولاد حافظ قرآن بن جائے اللہ ماں باپ کو یہ عظمت دیا کرتے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ کل قیامت والے دن قرآن والے کے ماں باپ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے ماں باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کے دل میں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ ملے گا کیا۔ اس نوجوان نے بھی یہی بات عرض کر دی، اے اللہ کے نبی اگر میں بھی اپنی یہ چمکتی دمکتی جوانی رب کے لیے قربان کر دوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام چاہتے فرماتے جنت ملے گی، جنت کے بالا خانے ملیں گے، جنت کے محلات ملیں گے، جنت کے حور و غلمان ملیں گے۔ نہیں ان میں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ فرمایا او نوجوان اگر یہ اپنی جوانی تو رب کے نام پر قربان کر دے میرا اللہ تجھے اپنی مسکراہٹ عطا فرمائیں گے، اللہ تجھے اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں حدیث کے یہ الفاظ نہیں، فرمایا کہ اگر تو یہ عمل کرے تو تو اپنے رب کا دل راضی کرے گا۔ جب دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے۔ اس جوان نے کہا اچھا ایسے ہے؟ کہا ہاں جی۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کھجوریں پھینک دی، منہ میں سے بھی نکال دی۔ کلمہ پڑھتے ہی ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، نماز کا ٹائم بھی نہیں آیا، میدان جنگ میں چلا گیا، آستینیں اوپر چڑھائی، تلوار ہاتھ میں لے لی۔ حضور علیہ السلام اس نوجوان پہ خاص نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے دوڑتا ہوا کافروں کے اندر جا گھسا جس طرح سے چاند بادلوں میں گھس جایا کرتا ہے، چھپ جایا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں امام الانبیاء کی نظریں اسی صحابی پہ تھی، وہ جدھر جدھر جاتا امام الانبیاء کی نظریں بھی ادھر ادھر جایا کرتی تھی۔ بالآخر وہ صفیں پلٹتا پلٹتا کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا کرتا بالآخر خود بھی زخم کھاتا کھاتا شہید ہو کے گر گیا۔ ادھر وہ شہید ہو کے گرا، ادھر امام الانبیاء نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ نے عرض کی آقا مسکراہٹ کا وقت تو نہیں ہے، جوان شہید ہو گیا،
زندہ رہتا آپ کے لیے کام آتا، دین کے لیے کام آتا، دنیا سے چلا گیا ٹھیک ہے، شہادت بہت بڑا مرتبہ، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اپنی جوانی اگر رب کے نام پر قربان کر دے میرا اللہ تجھے مسکراہٹ عطا فرمائیں گے۔ اس نے اپنی جوانی میرے کہنے پر مجھ پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اپنی جوانی رب کے لیے قربان کر دی اور رب نے اسے مسکراہٹ عطا فرما دی۔ میں نے جب دیکھا اوپر میرا اللہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس لیے جبرائیل امین نے بتلایا اے اللہ کے نبی بذل الاستطاع، میرے اللہ فرماتے ہیں جوان کا اپنی جوانی اللہ کے نام پر قربان کرنا، جان مال یا صلاحیتیں قربان کرنا، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند۔ اگلی بات جبرائیل امین نے بتلائی کہ اللہ فرماتے ہیں میری دوسری پسند وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ، ندامت کے آنسو بہانا میرے اللہ کو بڑا پسند۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے گناہ بہت بڑے بڑے، بہت زیادہ، ہماری تو زندگی ساری ہی گناہوں سے بھری پڑی، نام اعمال ہمارا گناہوں سے بھرا پڑا، اس لیے ضرورت ہے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہایا کرے، توبہ استغفار کرتے ہوئے آنسو بہایا کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، دو قطرے بڑے پسند ہیں، فرمایا شہید کے جسم سے وقت شہادت نکلنے والا خون کا قطرہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کے بندے اگر اللہ سے ڈر کر ندامت کے آنسو بہائیں تو آنسو کا قطرہ میرے اللہ کو بڑا پسند۔ فرمایا والبکاء عند الندامہ، ندامت کے آنسو بہانا میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار یہ کام کیا کرو کہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمائی والصبر عند الفاقہ، فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی صبر کرے گا تکلیف میں، فاقے میں، بھوک میں اللہ کو وہ آدمی بڑا پسند آ جایا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو پھر آگے جا کر پتہ چلے گی، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے نماز پڑھو، اللہ فرماتے ہیں گناہ معاف ہوں گے جنت مل جائے گی، روزہ رکھو گناہ معاف ہوں گے جنت مل جائے گی، حج کرو گناہ معاف ہو جائیں گے جنت مل جائے گی، عمرہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے جنت مل جائے گی، زکوٰۃ دو گناہ معاف ہو جائیں گے، مال میں برکت آ جائے گی، صدقہ دو گناہ بھی معاف ہوں گے، تیری جان کی بھی خیر ہوگی، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہر عمل پر گناہ معاف ہوں گے جنت ملے گی، لیکن فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرو، یہ ایسا عمل ہے بدلے میں جنت نہیں، حور نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، جنت الفردوس نہیں، مولا پھر ملے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے والے کے ساتھ میں اللہ خود کھڑا ہو جاتا ہوں۔ 3 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی نہیں بہت بڑی ہستیوں کی پسند بتلائی، اور گزشتے جمعے میں نے کہا تھا ان میں سے 3 ہی چھانٹ لو، جہاں سے جی چاہے، جو تمہیں آسان یا آسان ترین لگے،
حضور علیہ السلام کی پسند میں سے کوئی چیز پسند کر لو، خلفائے راشدین کی پسند کی جو باتیں ہیں ان میں سے کوئی پسند کر لو، جبرائیل کی بات پسند کر لو یا اللہ کی باتوں کو پسند کر لو۔ میرے خیال میں ان تمام میں کوئی ایک بات، ایک کام بھی مشکل نہیں، ناممکن نہیں جو ہم کر نہ سکیں۔ تبھی تو اللہ نے ہمیں یہ باتیں پہنچائی۔ آج سے 1450 سال پہلے وہ محفل لگی تھی جب حضور علیہ السلام صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، اپنی اپنی پسند بتلائی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جہاں بڑی اعلیٰ مجلس لگی ہے، جبرائیل اپنی پسند بھی بتلا، میں اللہ کی پسند بھی بتلا۔ بہرحال ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ لوگو ٹھیک ہے، یہ دولت، یہ دنیا، یہ بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، دولت بھی کمایا کرو، میں اللہ سے دولت مانگا بھی کرو، دنیا مانگا بھی کرو، لیکن فرمایا او لوگو صرف دولت شہرت اور دنیا کے چکر میں نہ لگے رہو، بلکہ اللہ سے دنیا بھی مانگا کر، آخرت بھی مانگا کر۔ سدا اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، ابھی اعلان ہو جائے گا۔ آپ لوگ ہر روز اعلان سنا کرتے ہو، فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیوی یا فلاں کی اماں کا انتقال ہو گیا، یعنی ٹائم پورا کر کے اللہ انسان کو منتقل کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگی مولا دولت عطا فرما دے، سنتیں پڑھ کے دعا مانگی مولا شہرت عطا فرما دے، جمعہ پڑھنے آیا مولا دولت دے دے، عید کی نماز پڑھی مولا شہرت دے دے، بیت اللہ چلا گیا غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، دعا یہی ہے مولا دولت دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی تیری ضرورت کی ہیں، لیکن یہی بریک نہ لگا مولا پھر کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں یوں بھی مانگ لیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا بھی مانگے لیکن دنیا ایسی مانگ جو تیرے لیے بھلے کا ذریعہ بنے، اور ساتھ میں آخرت بھی مانگ لیا کر۔ دنیا مانگنا منع نہیں، صرف دنیا مانگنا منع ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر دنیا مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کمانے کا ذریعہ اور طریقہ بتایا گیا، یعنی حضور کی پسند اللہ کی پسند ہے، اگر ہم بھی پسند کریں گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ کوشش کریں گے نا جی، ان میں سے چھانٹیں گے نا، تین اپنی پسند بنا لو، ان پہ پھر ساری زندگی عمل کرو۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا پچھلے جمعے، دوبارہ بول دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند، آسان کام ہے، سستا کام ہے، بہترین کام، اس نیت سے لگایا کر خوشبو کہ میرے نبی کو پسند تو میرے اللہ کو بھی پسند۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سوال کریں گے اپنے کہ جوانی کہاں لگائی، مال دیا تھا کہاں لگایا، عمر کن کاموں میں خرچ کی، علم دیا تھا عمل کتنا کیا۔ تو یار ہم یوں ہی کہہ دیں گے اللہ ان باتوں کا تو ہمارے پاس جواب کوئی نہیں، بس اتنا پتا ہے تیرے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنایا تھا، تیرے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنایا تھا۔ یا کسی کو صدیق کی کوئی پسند ہوگی، کہہ دے وہاں پر مولا
تیرے نبی کے صدیق کی پسند کو میں نے اپنی پسند بنایا تھا، فاروق کی پسند کو اپنی پسند بنایا تھا، عثمان کی پسند کو پسند بنایا تھا، شیر خدا علی المرتضیٰ کی چاہت کو اپنی پسند بنایا تھا، رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ مولا تیرے جبرائیل کی پسند کو اپنی پسند بنایا تھا، اللہ تو جانتا ہے تیری پسند کو اپنی پسند بنایا تھا۔ اگر یہ جواب وہاں زبان سے نکل آیا تو انشاءاللہ اللہ فرمائیں گے جا پھر تیرا حساب ہو گیا، تو جنت میں جا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔